پوری فلم ختم ہو گئی لیکن نہ کسی نے آنا تھا اور نہ ہی کوئی آیا۔ میں تو پاگلوں کی طرح کئی مرتبہ فلم کے دوران بھی گیلری کا چکر لگا کر کے آیا، لیکن وہاں پر امروزیہ یا پھر سائرہ کا ہونا تو ایک طرف رہا، مجھے کوئی جانا پہچانا چہرہ بھی وہاں پر نظر نہیں آیا۔ فلم ختم ہونے کے بعد کیونکہ 9 بجے شو ختم ہو گیا تھا تو میں وہاں سے نیچے اتر آیا اور پھر میں اپنے گھر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا کہ یہ کیا چکر ہے جو کہ میرے ساتھ چل نکلا ہے، اور اب میں نے ایک ہی چیز کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ فیصلہ جو ہے اگرچہ میرے لیے بہت زیادہ کٹھن تھا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اب یہ کام کر گزروں گا۔ اور وہ کام میں نے یہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے کشش والا جو اکاؤنٹ تھا اس کو بلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میں نہیں جاننا چاہتا تھا کہ کشش جو ہے وہ کون ہے، امروزیہ جو کہ میری اپنی چھوٹی سگی بہن ہے وہ کشش ہے، یا پھر اس کی سہیلی جو سائرہ ہے وہ کشش ہے۔ بہرحال میں نے ایک ہی چیز کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ یہ کیا تھا کہ میں کشش والا نمبر گھر جاتے ہی بلاک کر لوں گا۔ لیکن بہرحال میں نمبر کو بلاک کرنے سے پہلے اس سے ایک دفعہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، اور اس سے پتہ کرنا چاہوں گا کہ اگر تم نے مجھ سے نہیں ملنا ہوتا تو تم اس طرح مجھے جو ہے وہ جان سے دے کر کے کیوں بلاتی ہو۔ مجھے اب جو ہے خود پر غصہ آ رہا تھا، جو کہ میں ان کی باتوں میں آ کر کے 2 مرتبہ بیوقوف بن گیا تھا۔ یعنی ایک دفعہ میں پلے لینڈ چلا گیا اور دوسری دفعہ میں سینما میں ایک فلم دیکھنے کے لیے چلا آیا۔ یہاں پر مجھے زیادہ غصہ تھا کیونکہ پلے لینڈ میں تو چلو پھر بھی مجھے کچھ آسرا ہوا تھا کہ شاید امروزیہ یا سائرہ میں سے کوئی کشش ہو سکتی ہے، اور پھر جب میری رات کو چیٹنگ ہوئی تھی تو مجھے یہ تو کنفرم نہیں ہوا تھا کہ امروزیہ یا سائرہ دونوں میں سے کشش کون ہے، لیکن مجھے کم از کم اتنا پتہ چل گیا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کشش ہے۔ اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ سائرہ کشش نکل آئے اور پھر میری اور سائرہ کی جو بات ہے وہ آگے بڑھ جائے، کیونکہ میں سائرہ کو پسند کرتا تھا، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اور اگر امروزیہ کشش نکل آئی تو ظاہری بات ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ امروزیہ سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لوں، اور اسے میں یہ پتہ نہیں لگنے دینا چاہتا کہ میں ہی مزمل ہوں اور میں ہی ندیم ہوں۔ یعنی امروزیہ کے دل پر کیا گزرے گی جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ وہ اپنے سگے بھائی سے ہی پیار کی پنگیں بڑھا رہی ہے، اور اسے خود اس بات کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے ان تمام باتوں کو سوچ کر ہی میں یہاں اس بار جو ہے سینما میں آیا تھا، لیکن یہاں سے مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی تھی۔ مجھے پلے لینڈ پہ اتنا غصہ نہیں تھا جتنا غصہ مجھے یہاں سینما میں آ کر کے آیا تھا۔ خیر میں گھر پہنچ گیا اور میں بنا کسی سے بات کیے بغیر کچھ کھائے پیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے کسی قسم کی کوئی بھوک جو ہے اس محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور میں جو ہے وہ کچھ کھانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔ اس ساری چکر بازی نے مجھے چکرا کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے میں آیا، اور اپنے کمرے میں آ کر کے میں اب یہی سوچنے لگا کہ مجھے کشش کے ساتھ آن لائن رابطہ کرنا چاہیے، میسنجر پہ جا کے بات کرنی چاہیے، یا پھر اسے ایسے ہی بلاک کر دینا چاہیے۔ ایک بات کا فیصلہ تو میں کر چکا تھا کہ اب میں مزید زیادہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گا اور میں اسے بلاک کر دوں گا، لہٰذا میں نے اب اسی چیز کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، اور پھر میں نے جو ہے وہ آن لائن جا کر کے فٹافٹ سے فیس بک اوپن کی، مزمل نام کی فیس بک کو اوپن کرنے کے بعد میں میسنجر میں گیا، اور پھر میں آن لائن لوگوں کو تلاش کرنے لگا، جس میں کشش کو تلاش کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے کشش مل گئی، اور کشش آن لائن بھی تھی۔ اب میں نے کشش کو میسج کیا ہیلو کا، ہیلو کے میسج کے جواب میں اس نے بھی مجھے ہیلو کہا۔ اب بات کرنے کی باری میری تھی، اور میں اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لہٰذا میں نے کشش سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ کشش تمہیں کیا مل رہا ہے مجھے اس طریقے سے تنگ کر کے ستا کے؟ یہ میری اور تمہاری آج آخری چیٹنگ ہے، اس چیٹنگ کے بعد ہماری چیٹنگ نہیں ہوگی۔ میں تمہیں آج کے بعد اپنے فیس بک سے بلاک کر دوں گا، اور تم کبھی بھی نہیں جان سکو گی کہ مزمل جو ہے وہ کون ہے، کہاں ہے، کیونکہ میں آج تمہارے کہنے کے مطابق سے 6 سے 9 بجے والے شو میں گیا تھا، گیلری کی ٹکٹ بھی لی تھی، اور پھر پوری فلم دیکھ کر کے میں آیا ہوں، لیکن تم مجھے وہاں پر بالکل نہ ہی ملی ہو اور نہ ہی نظر آئی ہو۔ میرے اس میسج پیغام کے بعد سے کافی دیر تک خاموشی رہی، اور تقریباً 5 سے 6 منٹ گزر گئے، مجھے کوئی رپلے نہیں آیا،
5-6 منٹ کے بعد مجھے ایک ریپلے جو ہے وہ آیا. اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں گئی تھی. آپ شاید میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، لیکن اب میں بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا. میں گئی تھی اور اکیلے ہی گئی تھی. وہاں پر ایک موٹر سائیکل کھڑا تھا پارکنگ میں. وہ پارکنگ میں جو موٹر سائیکل کھڑا تھا وہ میرے کسی عزیز کا تھا. اس کا مطلب ہے کہ میرا وہ جو عزیز تھا وہ بھی وہاں پر فلم دیکھنے آیا ہوگا. اسی لیے تو سینما پارکنگ میں اس کا موٹر سائیکل کھڑا تھا. میں نے اس موٹر سائیکل کو نہ صرف کہ دیکھا ہوا تھا بلکہ اچھی طرح سے پہچانتی تھی. میں نے موٹر سائیکل کو دیکھا تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے اس عزیز کی وہاں موجودگی میں تمہارے ساتھ ملاقات کر سکوں. میرا یقین مانو کہ میں گئی تھی، لیکن پارکنگ لاٹ میں نے موٹر سائیکل کھڑا دیکھا اور وہ موٹر سائیکل میرے عزیز کا ہونے کی وجہ سے میں وہاں سے چلی آئی. اب میں نے اس سے پوچھنا مناسب سمجھا، اچھا ٹھیک ہے کہ تمہارا پارکنگ لاٹ میں کسی تمہارے عزیز کا موٹر سائیکل کھڑا تھا جس کی موجودگی میں تم میرے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتی تھی، تو میں یہ پوچھنا مناسب سمجھوں گا کہ اب مجھے تم یہ بتانا پسند کرو گی کہ وہ جو تمہارا عزیز ہے وہ تمہارا عزیز کون ہے، تمہارا کیا لگتا ہے؟ کم از کم تم مجھے اپنا اس کے ساتھ رشتہ ہی بتا دو. چلو تم مجھے اپنے بارے میں نہ بتاؤ کہ تم کہاں رہتی ہو، تمہارا فون نمبر کہاں ہے، کیا ہے تمہارا واٹس ایپ نمبر، کیا ہے یا تمہاری دیگر ڈیٹیل کیا ہے، لیکن اتنا تو بتا سکتی ہو کہ جس موٹر سائیکل کو تم نے پارکنگ لاٹ میں کھڑے دیکھا اور تم نے یہ سمجھا کہ تمہارا کوئی عزیز اس سینما میں آیا ہوا ہے وہی فلم دیکھنے کے لیے، تو مجھے صرف یہ بتا دو کہ کس کا موٹر سائیکل تھا، وہ تمہارا کیا لگتا ہے، اس کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے. اگر وہ تمہارا عزیز ہے تو اس کے ساتھ تمہاری کیا جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے. میرے اس طویل سوال کے بعد بھی تھوڑی خاموشی رہی اور پھر تقریباً 2 منٹ کے بعد ایک ریپلائی آیا. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس بات کے یقین نہیں کر رہے، تمہیں شاید میری بات پہ شک ہو رہا ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتی ہوں. وہ جو بھی ہے میرا بہت زیادہ قریبی ہے، میرا بہت زیادہ عزیز ہے، میرا اس کے ساتھ بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے. اتنا کہہ کر کے پھر خاموشی چھا گئی. میں تو اب مزید دویدھا میں پڑ گیا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، مجھے یہ لڑکی بتا کیوں نہیں رہی، کنفرم کیوں نہیں کر رہی کہ یہ مروزیہ یا سائرہ ہے. لہٰذا میں نے کہا کہ او اللہ کی بندی، میں تمہیں بلاک کرتا ہوں. آج کے بعد میرے ساتھ بالکل تم نے کسی قسم کی کوئی چیٹنگ نہیں کرنی ہے، اور سوچنا بھی مت کہ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ آن لائن آؤں گا. نہیں ہے تو مجھے سیدھا سیدھا بتاؤ کہ وہ جو موٹر سائیکل تم نے دیکھا ہے وہ کس کا تھا، اس موٹر سائیکل والے سے تمہارا کیا رشتہ ہے جس کی وجہ سے تم نے مجھ سے ملاقات نہیں کی. میرے اس سخت سوال کے بعد تھوڑی دیر تک خاموشی رہی اور پھر مجھے ایک میسج آیا، ٹھیک ہے تو مجھے بلاک کر دو. میرے تو حیرت نہیں رہی کہ یہ رشتہ نہیں بتانا چاہتی، اس موٹر سائیکل والے کے بارے میں کچھ بات نہیں کرنا چاہتی، اور اب کہتی ہے کہ بلاک کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں تمہیں بلاک کرتا ہوں. اب میں یہ تو جان چکا تھا کہ کشش کے نام سے یہ فیس بک آئی ڈی ہے جسے کہ میں دوبارہ تلاش کر سکتا ہوں. ظاہری بات ہے کہ میں اس کے اوپر لگی ہوئی ڈی پی اور دیگر تفصیلات سے بھی واقف تھا، لہٰذا میں نے مزمل والے اکاؤنٹ سے اسے بلاک کر دیا. مزمل والے اکاؤنٹ سے بلاک کرنے کے بعد مجھے بھی تھوڑا سا غصہ تھا، جو کچھ میں کر کے آیا تھا اس کے بعد تو میں ظاہری بات ہے تھوڑا غصے میں تھا. میں نے اسے بلاک کیا اور بلاک کرنے کے بعد یقین کریں ایک اطمینان سا تھا جو کہ مجھے آ گیا. اس کو بلاک کرنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا. مجھے اس وقت نیند آ رہی تھی اور پھر میں سو گیا. صبح کے تقریباً 4 بجے تھے. مجھے سخت بھوک لگنے لگی اور میں اٹھ کر کچن میں گیا اور کچھ کھانا وغیرہ گرم کر کے کھانے لگا. کھانا گرم کر کے کھانے کے بعد جب میں دوبارہ آ کر کے اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹا تو ایک دفعہ پھر سے مجھے کشش کی یاد آئی. میں نے ایک نہیں بہت سی فیک آئیڈیاں بنا رکھی تھی اس کے علاوہ بھی، لہٰذا رابعہ نام سے میری ایک آئی ڈی تھی. جی ہاں، میں نے لڑکی کے نام سے بھی آئی ڈی بنا رکھی تھی، اور
آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اس آئی ڈی سے میں 1 سے 2 مرتبہ کشش سے چیٹنگ کر چکا تھا، لیکن اسے رابعہ بن کر ہی چیٹنگ کی تھی۔ لہٰذا میں نے رابعہ والی اپنی آئی ڈی کو اوپن کیا اور پھر میں کشش کے ساتھ آن لائن آ گیا۔ دوسرے نمبر سے آیا تھا، لیکن میں رابعہ والی آئی ڈی سے آیا تھا۔ ایک بات اس دوران میں نے اور کی تھی، جب میں کچن میں گیا تھا میں نے اچھی طرح سے اپنے ماں باپ کے اور اپنی بہن کے کمرے کا راؤنڈ لگایا تھا اور محسوس کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیا وہ ان میں سے کوئی ایک یا دو یا کوئی بھی ان میں سے کوئی فرد کوئی جاگ رہا ہو تو مجھے بتائے، لیکن سوال یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی جاگ نہیں رہا تھا۔ لہٰذا میں خاموش ہو گیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو پھر سے مجھے جو ہے پنگا ایک دفعہ آیا کہ رابعہ والی آئی ڈی سے چیٹنگ کرنی چاہیے۔ لہٰذا میں نے اب رابعہ والی آئی ڈی سے چیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر اب میں رابعہ کے نام سے میں نے کشش کو کھوجنا شروع کیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں مسنجر لسٹ میں مجھے کشش کا نمبر اور اس کا مسنجر مل گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ اس وقت بھی صبح کے 4 بجے بھی آن لائن تھی۔ مجھے اب یہی تھا کہ میں اس کو جلدی جو ہے وہ رابطہ کروں اور اس کے ساتھ بات چیت بڑھاؤں۔ لہٰذا میں نے اسے ایک ہائے کا میسج بھیجا، اور کوشش میں کرتا تھا کہ میں اگر رابعہ بن کر چیٹنگ کروں تو میری چیٹنگ میں سیم جو ہے وہ کوئی چیزیں ایسی نہ ہوں کہ جو کشش کو سمجھ آئے کہ وہ ایک ہی شخص کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے۔ لہٰذا میں نے ہائے کا میسج کیا تو تقریباً تھوڑی ہی دیر میں مجھے اس کا رپلائی آ گیا، اور وہ رپلائی جو ہے وہ یہ تھا کہ ہیلو ڈیئر، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ لگتا ہے تمہیں بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی ہے۔ یہ بات سن کر میں نے آگے سے جواب دیا، جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس کیا کروں، میں اصل میں رات کو جلدی سو گئی تھی اور اب مجھے پھر سے جو ہے وہ نیند کھل گئی اور دوبارہ جو ہے وہ مجھ سے سویا نہیں جا رہا۔ اسی قسم کی ہلکی پھلکی گفتگو کے بعد میں نے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ کشش بالکل نارمل تھی اور اسے کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو مسلسل آن لائن تھی اور سب کے ساتھ چیٹنگ سمجھ لو کرتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بہرحال اسے تھوڑا سا تو افسوس اس چیز کا ہونا چاہیے تھا کہ 5-6 ماہ سے لگاتار وہ جس لڑکے کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے وہ لڑکا ایک دم سے اسے بلاک کر گیا تھا، اور پھر اس حد تک بات جو ہے وہ آگے بڑھ چکی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہٰذا میں جو ہے اس بات کو لے کر کے کافی پریشان ہوا، لیکن پھر بھی میں کافی دیر چیٹنگ کرنے کے بعد آخرکار جو ہے میں نے نیٹ آف کیا اور پھر میں سو گیا۔ اگلی صبح میں ایک دفعہ پھر طاہر کی طرف چلا گیا۔ طاہر کا تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کروا دوں، طاہر جو ہے وہ میرے جتنا امیر تو نہیں تھا، لیکن ایک مخلص دوست تھا جس سے میری اکثر جو ہے بات چیت چلتی رہتی تھی اور اچھی بنتی تھی۔ میں نے کئی بار طاہر کو اپنے گھر بلایا تھا۔ طاہر جو ہے وہ میری فیملی سے بالکل اچھی طرح سے واقف تھا۔ انفیکٹ وہ تو سائرہ کو بھی جانتا تھا، امروزیہ کو بھی جانتا تھا، میرے امی ابو کو بھی جانتا تھا، اور سائرہ کے گھر والوں کو بھی وہ جانتا تھا، کیونکہ میرا دوست ہونے کے ناطے وہ بھی ان سب سے الیک رکھتا تھا، تو اس لیے وہ ان تمام کو اچھے طریقے سے جانتا تھا، ان کے رشتے ناتوں کو بھی سمجھتا تھا، اور ان سے تمام جو باتیں تھیں جو کہ میری جڑی ہوئی تھی وہ بھی میں اس کے ساتھ شیئر کرتا رہتا تھا، اور وہ بھی مجھے کوئی نہ کوئی صلاح مشورہ دیتا تھا۔ میں نے اب اس کھیل میں طاہر کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور طاہر کو شامل کرنے کا ایک طریقہ میرے پاس تھا، اور وہ بڑا ہی زبردست طریقہ تھا۔ مزمل نام کی آئی ڈی سے اب وہ کشش کو ان لاک کرے گا، اور مزمل بن کر جیسا میں اسے کہوں گا وہ کشش کے ساتھ اب نئے سرے سے چیٹنگ شروع کرے گا۔ اب میں واقعی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کشش ہے کون؟ امروزیہ کشش ہے، سائرہ کشش ہے، یا کشش کوئی اور ہے؟ میں نے اس کھیل میں اب طاہر کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں انہی باتوں کو سوچتا ہوا جب طاہر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اچھا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ طاہر کے والدین جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہتے تھے، وہ ایک علیحدہ گھر میں رہتا تھا۔ گھر تو اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن وہ ایک علیحدہ گھر میں رہتا تھا، کیونکہ اس کے والدین کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ لہٰذا میں طاہر کے پاس کسی بھی وقت چلا جاتا تھا اور اس سے بات چیت کر کے میں واپس آ جاتا تھا۔ جب میں طاہر کے گھر پہنچا تو طاہر نے حسب سابق اچھے خوش دلی سے میرا استقبال کیا، اور پھر ایک گرما گرم چائے کا دور
چلا، جس کے دوران کچھ سموسے پکوڑے اور بسکٹ وغیرہ بھی چلے۔ میں نے طاہر کو بڑے آرام سے اپنے سامنے بٹھایا۔ سب کچھ کھانے پینے کے بعد میں نے طاہر سے بات کرنی شروع کی۔ اب میں نے طاہر کو شروع سے لے کے آخر تک کی ساری بات سمجھا دی اور اسے بتایا کہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے یا پھر میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ بھی فیس بک چلاتا تھا، بڑے اچھے طریقے سے چلاتا تھا۔ اس نے میری بات کو سنا اور اس نے اس بات کو سننے کے بعد میرا ساتھ دینے کا پورا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ تم ایک کام کرو کہ تم مجھے مزمل والی آئی ڈی سے نہ دو، کیونکہ تم خود ہی مزمل بن کر کے جو ہے کشش سے بات کرو تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ تمہارا انداز ہو سکتا ہے پہچان چکی ہو، اور میں جب اس سے مزمل بن کے چیٹ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے سمجھ نہ سکے یا مجھے وہ مزمل نہ جانے۔ تم خود ہی اسے ان لاک کرو اور پھر سے دوبارہ اس کے ساتھ چیٹنگ شروع کرو، اور تم رابعہ والی آئی ڈی سے بھی اس کے ساتھ بات کرو۔ میں اسے، کیونکہ وہ مجھے جانتی نہیں ہے، میرا جو اپنا ریئل نام سے اکاؤنٹ ہے یعنی طاہر محمود کے نام سے، میں اسی نام سے اسے جوائن کرتا ہوں، تو مجھے اس کی ڈی پی اور دیگر تفصیلات بتا دو، میں اسے جوائن کرتا ہوں اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اس کے ساتھ کچھ ایسی چیٹنگ کروں کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو، اور پھر میرے ساتھ جو ہے اس کی چیٹنگ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے۔ اگر اس کو میں اپنی محبت کے جال میں پھانسنے میں کامیاب ہو گیا اور اسے اس لیول تک لے آیا کہ وہ مجھ سے ملاقات وغیرہ پہ تیار ہو گئی، تو پھر دیکھیں گے کہ تمہارے ساتھ جو صورتحال پیش آئی ہے کیا میرے ساتھ بھی سیم ہوتا ہے یا پھر میرے ساتھ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ امروزیہ ہے یا سائرہ ہے، ہمیں اس کو بے نقاب کرنا ہے اور اس کی اصلیت کو ہم نے جاننا ہے، کیونکہ میں نے اسے ساری بات کھل کے بتا دی تھی، تو اس کا بھی ایک ہی جو ہے وہ اندازہ جا رہا تھا کہ یہ یا تو امروزیہ ہو سکتی ہے یا پھر سائرہ ہو سکتی ہے۔ سائرہ اور امروزیہ کو وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ اب وہ بھی مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ بھائی اگر اس کام میں امروزیہ نکل آئی اور امروزیہ کشش بن کے جو ہے وہ لڑکوں سے چیٹ کرتی ہوئی اور وہ مزمل سے یا طاہر سے چیٹ کرے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر ہمارا رد عمل کیا ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ طاہر محمود کے نام سے جو میری آئی ڈی ہے اس کو تو امروزیہ پہچانتی ہے، چاہے وہ کشش کے روپ میں ہوگی تو تب بھی وہ امروزیہ اسے پہچان لے گی، اسے پتہ ہوگا کہ کون سا طاہر ہے جو کہ اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر سائرہ جو ہے وہ کشش ہے تو اس سے بھی میری طاہر محمود والی آئی ڈی پتہ ہے، تو کیا میں طاہر محمود بن کر ہی ان دونوں کے ساتھ چیٹنگ کروں یا پھر میں اپنے لیے کوئی الگ سے اکاؤنٹ بناؤں؟ میں نے اسے کہا تم الگ سے اکاؤنٹ نیا بناؤ گے تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ نیا اکاؤنٹ جو ہے وہ پہل نظروں میں آئے گا کہ ایک دم بالکل ہی فریش اکاؤنٹ بنا کر کے اس بندے نے ہمارے ساتھ چیٹنگ شروع کر دی ہے، تو تھوڑا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا کرو کہ ان دونوں میں سے جو بھی امروزیہ ہے، جو بھی کشش ہے، اس سے بے نقاب کرنے کے لیے یا اس تک پہنچنے کے لیے اب ایک راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم طاہر محمود کے نام سے نہیں بلکہ کسی فیک نام سے کوئی اکاؤنٹ بناؤ، یا پھر تم کوئی ایسا پرانا اکاؤنٹ جو کہ تمہارا بند پڑا ہو یا تم نے اسے کافی عرصے سے استعمال نہ کیا ہو اسے اپنے استعمال میں لاؤ۔ اب وہ ایک بات کہنے لگا، یار ایسا ہے کہ پھر تو میرا ایک دوست ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ مر چکا ہے، اس کا نام افتخار ہے، اس کی فیس بک آئی ڈی جو ہے اس کا مجھے پاسورڈ بھی پتہ ہے، اس کی میل بھی میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ میں اس میل کو لگا کر کے اگر اس کے پاسورڈ کو اپلائی کروں اور مجھے یقین ہے کہ اس کی فیس بک میں اوپن کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی اس کی فیس بک اوپن ہوگی، وہ تقریباً 7-8 سال پرانا اکاؤنٹ ہے جو کہ فیس بک پہ اس کا چل رہا ہے، ابھی بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ، میں جب اپنی فیس بک میں ہوتا ہوں تو میں افتخار کی کبھی کبھی فیس بک کو سرچ کرتا ہوں تو مجھے اس میں مطلب لگتا ہے کہ وہ اس کی جو فیس بک ہے وہ اوپن ہے، تو میں اب یہی سوچ رہا ہوں کہ میں افتخار جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی فیس بک بھی 5-6 سال سے زیادہ پرانی ہے، تو کیوں نہ میں اس کی فیس بک سے اب کشش سے جو ہے وہ چیٹنگ کروں، اور کشش جو ہے وہ اس فیس بک سے تو مجھے کبھی بھی جان نہیں سکے گی کہ میں طاہر ہوں۔ بہرحال اب ہم دونوں کے درمیان یہ بات طے پا گئی تھی، ہم دونوں نے آپس سے طے کر لیا، ایک فون ہم دونوں نے
ایک دوسرے کو رابطہ کرنے کے لیے رکھ لیے، یعنی کہ ہم نے واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو فوری طور پر اطلاع دینی تھی کہ ہم جو ہے وہ اس وقت کیا بات کر رہے ہیں اور ہمیں کیا رپلائی مل رہا ہے۔ اس کے رپلائی کے جو اسکرین شاٹ وغیرہ ہیں وہ بھی ہم ایک دوسرے کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم لوگوں نے آپس میں اس چیز کو طے کر لیا کہ ہم لوگوں نے اب کشش اور سائرہ کو بے نقاب کرنا ہے، یعنی سائرہ کشش ہے یا امروزیہ کشش ہے، یہ بات بے نقاب کرنی ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ جو بھی کشش بن کر ہمارے ساتھ چیٹنگ کرتا تھا وہ کبھی بھی ہمیں جو ہے اپنی اصلیت کیوں نہیں بتاتا تھا، وہ ہر بات جو ہے وہ چھپا کیوں جاتا تھا۔ اگر امروزیہ کشش تھی تو بولتی میرے بھائی کا بائک کھڑا تھا سیروز سینما میں، میں اس لیے اوپر نہیں آئی، تو مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ امروزیہ ہے۔ اور اگر جو ہے وہ سائرہ تھی تو وہ کہتی جی کہ میری سہیلی کے دوست کا بائک کھڑا تھا، تو مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ سائرہ ہے۔ لیکن یہاں پر بھی معاملہ گول ہو گیا تھا اور بات جو ہے وہ کافی حد تک سسپینس میں چلی گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہے۔ بہرحال طاہر سے ساری باتیں طے کرنے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا، اور پھر اب میں نے اپنے ذہن میں پکا تہیہ کر لیا تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے جیسے بھی ہوگا میں کشش تک اب پہنچ کے رہوں گا۔ اب میں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کر لیا۔ امروزیہ کے فون کا جو پاس ورڈ تھا وہ تو مجھے نہیں پتہ تھا، یا تو وہ آئی کنٹینٹ سے کھولتی تھی یا پھر وہ فنگر پرنٹ لگاتی تھی، کوئی اسی قسم کا تھا کہ یا تو اس کے فنگر پرنٹ سے کھلے گا یا اس کے آئی کنٹینٹ سے کھلے گا۔ اگر فنگر پرنٹ سے کھلنا تھا تو مجھے اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کے موبائل کو پہلے چوری کرنا تھا اور پھر اس کا کسی نہ کسی طریقے سے فنگر پرنٹ لگا کر کے اس کو اوپن کرنا تھا۔ اور اگر آئی کنٹینٹ کا مسئلہ تھا تو پھر اس کے لیے بھی مجھے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے آئی کنٹینٹ سے اس کے موبائل کے لاک کو اوپن کرنا تھا۔ میں امروزیہ کے فون کو اوپن کر کے اصل میں اب امروزیہ کی فیس بک کو اوپن کرنے کے بعد اس کے چیٹنگ ہسٹری کو چیک کرنا چاہتا تھا، جس میں مجھے پتہ چل جاتا کہ امروزیہ کشش ہے یا نہیں ہے۔ اس کام پر مجھے کافی جو ہے وقت لگنے والا تھا، کیونکہ امروزیہ اپنا موبائل کسی کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں دیتی تھی، لہٰذا میں نے امروزیہ پر پوری طور سے نظر رکھنی شروع کر دی۔ لیکن 2 سے 3 دن گزر جانے کے بعد بھی مجھے اس بات میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، میں کسی بھی طریقے سے امروزیہ کے موبائل کے لاک تک اور اس کے معاملات تک نہیں پہنچ سکا۔ 2-3 دن تک مسلسل جب ناکامی کا منہ میں نے دیکھا تو پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو ہے وہ کچھ اور سوچنا پڑے گا، کچھ الگ سوچ کر کے میں اب جو ہے وہ کروں گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں امروزیہ کے فون تک پہنچ سکوں گا۔ اس 3 دنوں کے دوران جو ہے وہ 1-2 دفعہ سائرہ بھی ہمارے گھر آئی، اور سائرہ کے اور امروزیہ کے ہاؤ بھاؤ سے مجھے ایسا بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ جو ان میں سے کوئی کشش ہے یا نہیں ہے، یا پھر ان کو اس کھیل کے بارے میں کچھ پتہ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی تھا یہ بڑا دلچسپ ہو چکا تھا، اور اب میں اور طاہر جو ہے وہ دونوں مل کر اس میں کود چکے تھے۔ ادھر طاہر کی افتخار بن کر کے چیٹنگ جو تھی وہ جاری تھی، اور ادھر میں نے بھی اسے ان لاک کر کے مزمل والے اکاؤنٹ سے ایک دفعہ پھر چیٹنگ شروع کر دی تھی، اور پھر میں نے اسے ایک دفعہ فورس کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ مجھے آ کر کے ملے۔ لہٰذا اس بار اس نے کہا تھا کہ وہ 100% آئے گی، چاہے اس کے کسی عزیز رشتہ دار کا بائک کھڑا ہو، کوئی وہاں پر موجود ہو یا بھی، تو وہ 100% جو ہے وہ آئے گی۔ لہٰذا ہمارے درمیان اب یہ طے پایا کہ ہم لوگ ملیں گے کہاں۔ اب کی بار اس نے ایک اور شرط عجیب لگا دی، کپڑوں کے حوالے سے ایک دفعہ پھر اس نے ایک عجیب و غریب قسم کی شرط لگا دی۔ اس نے کہا اس بار ہم لوگ سر سے لے کے پاؤں تک ریڈ جو ہے سرخ رنگ کا لباس پہن کر کے آئیں گے، حتیٰ کہ ہمارے شوز تک سرخ ہوں گے۔ میں نے دل ہی دل میں اس فلم کو کچھ گالیاں دیں، کچھ سنائیں، دل ہی دل میں اپنی بھڑاس نکالی جس فلم سے اس نے کشش نے یہ آئیڈیا لیا تھا۔ اب میں لال جوڑے ڈھونڈتا رہوں، اور پھر میں نے کشش کی اس بات کو لے کر کے کہ اب وہ سرخ رنگ کے جوڑے میں مجھے بھی دیکھنا چاہتی ہے، اور خود بھی وہ سرخ رنگ کے جوڑے میں آنا چاہتی ہے۔
لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں سرخ رنگ کے جوڑے کا، اگرچہ میرے پاس پورے سر سے لے کے پاؤں تک سرخ کا کوئی نظام نہیں ہے، لیکن میں بندوبست کر لوں گا اور میں سر سے لے کے پاؤں تک سرخ رنگ کے لباس میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تم مجھے اب صرف یہ بتا دو کہ اب تم بھی سرخ سر سے پاؤں تک سرخ بن کے آؤ گی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اب پورے سرخ کپڑوں میں گلاب کالا ہو چکا تھا۔ جی ہاں جی، ہم نے ہاتھوں میں کالا گلاب پکڑنا تھا اور جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنی تھی۔ ملاقات کرنے کے لیے جو جگہ ہم لوگوں نے انتخاب کی، وہ جگہ اب نہ تو کوئی پلے لینڈ پارک تھی اور نہ ہی وہ کوئی سیروز سینما تھا اور نہ ہی وہ کوئی ایسی جگہ تھی کہ جسے ہم قابل قدر کہہ سکتے۔ لہٰذا ایک بڑی ہی عجیب و غریب جگہ پر ملنے کے لیے اس نے بھی مجھے کہا تھا اور میں نے بھی اسے کہا تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی اب ہماری جو ملاقات ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر ہوگی۔ میں اس کی بات سن کر بڑا حیران ہوا تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ بڑی پراسرار محبت ہماری ہو رہی ہے اور ہمارے درمیان جو تعلق قائم ہو رہا ہے، یہ اب محبت سے زیادہ سسپینس بنتا جا رہا ہے۔ مجھے اصل میں تمہیں کب کا بتا چکی ہوتی کہ میں کون ہوں، یا میں اپنے بارے میں تمہیں بتا دیتی، اپنا ایڈریس، نام، پتہ تمہیں بتا دیتی، لیکن مجھے اس سسپینس کھیل میں بھی ایک مزہ آ رہا ہے۔ تم بھی اسے انجوائے کرو، لہٰذا میں اب تمہیں ریلوے اسٹیشن پر ملوں گی۔ مجھے پتا تھا ریلوے اسٹیشن راولپنڈی میں صدر کے علاقے میں تھا، جہاں پہ میں سیروز سینما میں گیا تھا، وہاں سے زیادہ فاصلہ ریلوے اسٹیشن کا نہیں تھا۔ اب میں نے کہا جی آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کیسے ملیں گے۔ اس نے کہا جی بہت ہی آسان ہے، ہم لوگ پلیٹ فارم کا ٹکٹ لیں گے اور وہاں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کا انتظار کریں گے، جو پہلے پہنچ جائے گا وہ دوسرے کے آنے کا انتظار کرے گا۔ تو میں نے کہا جی ملنے کا ٹائم بھی ذرا بتا دیجیے۔ تو اس نے کہا جی کہ شام کے 5 بجے کا ٹائم بہترین رہے گا، اس وقت یہ ہوگا کہ تھوڑی دھوپ بھی ڈلنی شروع ہو جاتی ہے اور میں گھر سے نکل بھی سکوں گی، آسانی سے تم سے مل بھی سکوں گی۔ تو شام کے 5 بجے کے بعد جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر تم پلیٹ فارم پہ ٹکٹ لے کر کے وہاں پر بیٹھو گے، اور تم اگر بیٹھے ہوگے تو میں تم سے آ کر کے ملاقات کروں گی، اور اگر میں بیٹھی ہوں گی تو تم مجھ سے آ کر کے ملاقات کرو گے۔ میں نے اس بات کو قبول کر لیا، اور اب میں نے اس بات کو کیونکہ جان لیا تھا اور قبول کر لیا تھا، اب میں نے اس بات میں ایک رنگ اور بھرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ رنگ بھرنے کا فیصلہ میں اب کر چکا تھا، کیونکہ میں نے اس کھیل میں طاہر کو اتار دیا تھا، اور طاہر جو ہے وہ اب ہمارے لیے، یعنی میرے لیے، اب وہ میری بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام سر انجام دینے کے لیے تیار تھا۔ لہٰذا میں نے اگلے ہی لمحے طاہر کو واٹس ایپ کیا، اور میں نے طاہر کو واٹس ایپ کے ذریعے سے اس بات سے خبردار کیا کہ میری اب کشش کے ساتھ کیا بات چیت طے ہوئی ہے۔ لہٰذا طاہر کو میں نے سارا منصوبہ سمجھایا، اور طاہر میرے اس منصوبے کے اوپر عمل کرنے کے لیے کامیاب ہو گیا۔ طاہر جو ہے وہ اگلے دن 5 بجے سر سے لے کے پاؤں تک سرخ رنگ کا لباس پہن کر میری جگہ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھنے والا تھا۔ جی ہاں، اس بار میں نے طاہر کو آگے بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، اور خود میں جو ہے وہ کسی اور راستے سے ریلوے اسٹیشن جانے کا پروگرام رکھتا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ریلوے اسٹیشن کی جو لائن ہے جہاں پہ ریلوے اسٹیشن بنا ہوا ہے، اس کے بالکل ساتھ چلتے ہوئے نا ایک کچی آبادی ہے جسے بوسا گودام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر کچھ لوگ بغیر ٹکٹ وغیرہ کے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر اتریں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فٹافٹ سے ٹرین سے نیچے اتر کے اس آبادی کی طرف گھس جاتے ہیں اور وہاں کے راستے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کو ٹکٹ جو ہے وہ چیک نہیں کروانی پڑتی، اور وہ گیٹ کے راستے سے صدر نہیں جاتے بلکہ بوسا گودام کے راستے سے جو ہے وہاں سے نکل کر کے رتا والی روڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور کوئلہ سینٹر کی طرف سے ہوتے ہوئے وہ اپنی منزل کو نکل جاتے ہیں۔ میں کیونکہ راولپنڈی کا رہائشی تھا اور ان تمام راستوں سے واقف تھا، تو اس لیے میں نے بوسا گودام والی سائڈ سے آنے کا فیصلہ کیا تھا کہ میں بوسا گودام والی سائڈ سے آؤں گا اور ریلوے پلیٹ فارم کی نگرانی کروں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ ریلوے پلیٹ فارم پہ اگر سرخ کپڑوں میں آ کر کے طاہر بیٹھا ہوا ہے تو پھر طاہر کو ملنے کے لیے کون آتا ہے۔
لہٰذا میں نے 5 بجے کا ٹائم طاہر کو سمجھا دیا تھا، ساری بات طاہر کو سمجھا دی تھی، کیونکہ ساری کہانی طاہر اچھی طریقے سے سن چکا تھا، لہٰذا میں اب اس بات کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے طاہر پر نظر رکھنی تھی، اور جو بھی لڑکی آ کر طاہر سے ملتی، چاہے وہ امروزیہ ہوتی، چاہے وہ سائرہ ہوتی، اب طاہر جو ہے وہ اسے مزمل بن کر کے ملاقات کرے گا، اور میری جگہ جو ہے وہ سامنے جائے گا۔ اس تمام باتوں کو سمجھنے سوچنے کے بعد اگلے دن ٹھیک 5 بجے وہ ایک ایسے کپڑوں میں، جیسا کہ بولا گیا تھا کہ سرخ رنگ کے کپڑے، پینٹ شرٹ ٹائی ہر چیز سرخ رنگ کی پہننے کے بعد طاہر اپنے بائک پر اس ریلوے اسٹیشن کی طرف جا چکا تھا، یعنی 5 بجے وہ ایگزیکٹ اس ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہوگا۔ میں بھی بھوسا گودام والے راستے وہاں پر